اور لوگوں کے 4 مراتب اور 4 حالتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی صبر کرنے والوں میں، صبر نہ کرنے والوں میں 4 مراتب ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کی 4 حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ کیا ہے؟ وہ بندہ کہ جب مصیبت پریشانی آتی ہے تو وہ ویلا کرتا ہے، اور پھر اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو صرف اور صرف اپنے دل سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، یعنی اس مصیبت پر معاذ اللہ اپنے رب سے ناراض ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو ایک کنارے پر رہ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اگر تو خیر پہنچ جائے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اگر ان کو کوئی آزمائش پہنچے تو وہ پلٹ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، تو جو بندہ دل سے بھی شکوہ اور شکایت کرے اور اس مصیبت پر صبر نہ کرے تو وہ بھی ایسے لوگوں میں سے ہے، اور یہ کرنا، یہ عمل کیا ہے؟ یہ حرام ہے اور یہ کفر تک لے جانے والا ہے۔ ایسے لوگ، اور آج کے دور میں بہت سے ایسے لوگ جو دین بیزار ہیں، جو الحاد کی طرف جا رہے ہیں، بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، لہذا مذہب کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری التجائیں قبول نہیں ہوتی، اتنے سال میں نمازی رہا، اتنے سال میں نیک رہا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اب وہ صرف اور صرف اپنی لالچ میں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ چیز دل سے جو اللہ کے ساتھ معاذ اللہ کسی معاملے میں ناراضگی اور گلہ شکوہ جو ہے وہ بندے کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور دوسری اس میں قسم کیا ہے؟ یعنی وہ جو ناشکرا بندہ ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے جو دل سے ناشکری کرتا ہے، دوسرا وہ بندہ ہے جو زبان سے ناشکری کرتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ابھی کہ زبان سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی مصیبت پریشانی رکھ سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں رکھنی۔ اگر لوگوں کے سامنے بھی روتا پھرتا ہے کہ مر گیا، لٹ گیا، تو پھر وہ صبر نہیں ہوگا۔ اور تیسری اس کی قسم کیا ہے کہ بندہ اپنے اعضاء سے، اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کرے جو صبر کے خلاف ہو، مثلا گریبان پھاڑ دیتا ہے، اپنے منہ پر تماچے مارتا ہے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جو شریعت میں حرام ہیں اور صبر کے منافی ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ صبر ہے، اور یہ ہر مومن پر واجب ہے۔ اور یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے حضرت حاتم الاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا معاذ الکبیر، اس کا نام تھا، مشہور تھا۔ اب اس کو کوئی مصیبت پریشانی، بہت بڑی مصیبت پریشانی پہنچی۔ اس نے کیا کیا؟ فجازع منہا وامر باحضار النائحات، اس نے نوحہ کرنے والیاں، ایسی خواتین جو بڑا روتی پیٹتی ہیں، ان کو جمع کیا کہ اتنی بڑی مصیبت، یعنی اب روایتوں میں مصیبت کا تو ذکر نہیں ہے کہ کون سی مصیبت تھی، لیکن کوئی بڑی مصیبت تھی۔ اس نے رونے والیوں کو، نوحہ کرنے والیوں کو جمع کیا۔ اب جب حضرت حاتم الاسم کو معلوم ہوا کہ اس بندے کو کوئی مصیبت پہنچی ہے اور واویلا کرنے والیاں اس نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، آپ اس کی تعزیت کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے چلے گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے کچھ شاگرد بھی تھے۔ آپ نے ایک شاگرد کو کہا اذا جلست فاسألنی عن قولہ تعالی، کہ جب میں جا کر اس کے پاس بیٹھوں گا تو تم نے مجھ سے ایک سوال کرنا ہے۔ سوال کیا کرنا ہے؟ مجھ سے پوچھنا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تم نے اس کے سامنے اس آیت کی تفسیر پوچھنی ہے۔ اب جب اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور جا کر اس کو تسلی دی، تعزیت کی، تو شاگرد کہنے لگا کہ حضور مجھے یہ اس آیت کی تفسیر تو بتائیں، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو آپ نے اس کو کہا کہ لیس ھذا موضع السوال، یہ سوال کی جگہ نہیں ہے، یعنی بظاہر اس کو منع کیا اپنے شاگرد کو، حالانکہ کہہ کے تو خود ہی آئے تھے۔ اس کو کہنے لگے کہ یہ سوال کی جگہ نہیں ہے، چپ کر جا۔ اس نے پھر پوچھا، اس نے تیسری دفعہ جب پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے، ناشکرے کا معنی یہ ہے اddاد للمصائب نساء للنعم، انسان کی رب نے کیفیت یہ بیان کی ہے، انسان ایسا ناشکرا ہے
مصیبتوں کو تو گن گن کے رکھتا ہے، نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ اور پھر جو آپ نے آگے سے جملہ ارشاد فرمایا اس بندے کی اور ہماری اصلاح کے لیے، آپ نے فرمایا مثل معاذ ھذا، او بھائی میرے شاگرد اس معاذ کو ہی دیکھ لو، ان اللہ تعالی متعہ بالنعمت 50 سنۃ، 50 سال اللہ اس پر نعمتیں کرتا رہا، فلم یجمع الناس علیہا شاکرا للہ، ان 50 سالوں میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کے لیے تو اس نے مجمع اکٹھا نہیں کیا۔ آج مصیبت آئی ہے، واویلا کرنے کے لیے مجمع اکٹھا کر لیا۔ تو اسی کو دیکھ لے، 50 سال اس کو اللہ کی نعمتیں بھول گئی، آج وہ مصیبت یاد رہی۔ اللہ کی نعمتوں کو انسان گنتا نہیں ہے۔ اگر ہم ابھی گننا شروع کریں نا، آپ صرف اتنا سوچیں، آنکھ کی ہزاروں بیماریاں ہیں، کان کی ہزاروں بیماریاں ہیں، ہمارے پھیپھڑے ہیں، ہزاروں بیماریاں ہیں، دل کی ہزاروں بیماریاں ہیں، دماغ کی ہزاروں بیماریاں ہیں، پورے جسم کی ہزاروں بیماریاں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس دنیا میں بیماریاں ہیں۔ ہم اگر یہاں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کیا کم نعمت ہے اللہ کی؟ اللہ نے ہزاروں بیماریوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں آیا ہی نہیں، کبھی ہم نے اس کو گنا ہی نہیں، یہ تو کھاتے میں نہیں ہمارے آیا۔ وہ جو ظاہر میں ہماری جیب میں یا بینک بیلنس ہے، ہم صرف اس کو نعمت سمجھتے ہیں، ہم نے تو چلتے پھرتے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ وہ جو اولاد گھر میں ہے، رب نے بن مانگے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، کبھی گنا ہی نہیں ان کو۔ ان کا آگے سے بولنا یا نافرمانی کرنا، جو بعض اوقات ہم نے ان کو حرام کھلایا، غلط کھلایا، یا ہم نے غلط تربیت کی، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں ان کی وہ ناشکری یاد ہوتی ہے، وہ جو اللہ نے نعمت دی ہے ہمیں وہ نعمت یاد نہیں ہوتی۔ اddاد للمصائب نساء للنعم، معنی کیا ہے؟ انسان مصیبتوں کو بڑا گن گن کے رکھتا ہے۔ مجھے زندگی میں فلاں جگہ لاس ہوا، فلاں جگہ نقصان ہوا، مجھے پتا اپنی زندگی سے میں نے بڑا تجربہ حاصل کیا ہے۔ بھئی اپنی زندگی سے یہ تجربہ حاصل نہیں کیا، آج 50 سال کا ہو گیا ہوں، اللہ نے اتنی بیماریوں سے مجھے محفوظ گزار کر یہاں پہنچایا ہے۔ آج میں اتنے سال کا ہو گیا، ورنہ یہ تو دنیا وہ ہے، پیدائشی بچہ ہے دل میں سوراخ ہے، پیدائشی بچہ ہے اس کے دماغ میں کینسر ہے، پیدائشی بچہ ہے، ابھی تو دنوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، پیدائش کے وقت ہزاروں بیماریاں لے کر بچے دنیا میں آتے ہیں۔ میں اتنا بڑا ہو گیا کسی بیماری کے بغیر، میں اتنا بڑا ہو گیا، اللہ نے بیماریوں سے محفوظ رکھا، یہ تو کبھی گننے میں نہیں آیا، اس کو تو کبھی ہم نے شمار ہی نہیں کیا۔ تو جو بندہ صبر کرنے والا، اللہ کا شکر کرنے والا ہے، وہ بندہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔